الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو اللہ جل شانہ نے بعض جگہوں کو مقامات کو کچھ خصوصی شان مقام مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے اور اس کا ذکر قرآن و سنت میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 137 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور بخاری شریف میں سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ چونکہ عام طور پر زیادہ تر بات موقع محل یا حالات کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے چند باتیں اس حوالے سے کہ اس وقت مسلمانوں کا بڑا عظیم الشان ملک، بڑا مقام اور مرتبہ اور اہمیت اس کی قرآن و سنت میں، جس کو ہم اور آپ ملک شام کہتے ہیں۔ ملک شام بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جو تبدیلیاں روزمرہ کے اعتبار سے آ رہی ہیں ان کو کوئی عام تبدیلی بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی بڑی تبدیلی یا بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہو۔ تو چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان شام کی فتح اور اس پر خوشی کا بھی اظہار ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر شام کے حوالے سے جب ایسے حالات ہوں تو اس میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ ذرا ملک شام کے محل وقوع کو سمجھ لیں۔ اصل میں جب قرآن و سنت کے اندر بلاد شام کہا جاتا ہے یا ارض شام، تو اس میں 4 ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، 4 ملک۔ ایک اس وقت کا سوریہ،
اور اسی طرح لبنان، اردن اور فلسطین، یہ 4 ملک یہ اصل میں بلاد شام ہے، لیکن انگریزوں اور اہل فرانس ان کی وجہ سے اور ان کی کیے درے سے 1920 کے اندر یہ جو بلاد شام ہے یہ 4 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ ایک اس وقت کا سوریہ ہے، جس کو انگلش میں سیریا کہتے ہیں، عربی میں سوریہ یا عرب جمہوریہ اس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو شام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ملک لبنان بن گیا، ایک فلسطین بن گیا، ایک اردن بن گیا۔ لیکن جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں تو شام کی جو فضائل قرآن و سنت میں آئے ہیں تو ان فضائل کے اندر یہ 4 ملک شامل ہیں، اس کے اندر فلسطین بھی شامل ہے، اور فلسطین کی جو زمین بیت المقدس ہے یا مقدس ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو ان کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کے اندر شام کی اہمیت اور فضیلت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کو شام کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور عرض کرنی ہے۔ تو آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، جب اللہ نے ان کو فرعونیوں سے نجات دی اور فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جس کو ضعیف لوگ سمجھتے تھے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بنی اسرائیل کو وہ ضعیف تصور کرتا تھا، ان پر حکومت کرتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو وارث بنایا۔ قوم کون سی؟ کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التی بارکنا فیہا، قوم کو لوگ ضعیف سمجھتے تھے، اور کس جگہ کا وارث بنایا؟ فرمایا التی بارکنا فیہا، ہم نے ان کو اس سرزمین کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکتوں کو رکھ دیا ہے۔ بارکنا فیہا، اس سے جمہور مفسرین اور علامہ ابن کثیر یہ سارے بلاد شام مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد شام کی سرزمین ہے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر برکات کو رکھ دیا ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث تلاوت کی، اس کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، کچھ لوگ تھے وہ اہل نجد میں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، اے اللہ تو شام اور یمن کے اندر جو ہے برکت ڈال دے۔ تو جو کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضور نے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، اے اللہ شام اور یمن کے اندر برکت ڈال دے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو ہے زلزلوں اور فتنوں کی سرزمین ہے، اور شیطان اپنے سینگوں کے ساتھ نجد سے طلوع ہوگا۔ گویا کہ حضور نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، لیکن شام کے لیے اور یمن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ شام میں کوئی ایسی خاص بات ہے، اور خاص بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ نے پوچھا کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلی عبادت گاہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے مسجد الحرام اس کی بنیاد رکھی گئی، فرمایا اس کے بعد
حضور نے فرمایا اس کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی اور دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ گویا کہ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اب ابتدا جو ہے وہ مکہ سے ہوئی ہے۔ اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، اس کو ام الخلق کہتے ہیں۔ ابتدا وہاں سے ہے۔ پہلی عبادت گاہ مسجد الحرام ہے، اس کے بعد دوسری عبادت گاہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن اور مدفن، تھوڑے نہیں سینکڑوں ہزاروں نبی جو آئے ہیں وہ وہاں پر ان کا مسکن بھی رہا ہے اور وہیں پر جو ہے ان کو دفن بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا بارکنا فیہا، اللہ نے اس کے اندر برکات رکھ دی۔ یہ برکات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ اور جو علماء جن لوگوں نے وہاں کا سفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شام کی ہوا کے اندر اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے شام کی ہوا کے اندر خوشبو رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے شام کی زمین کے اندر جو ہے نا جی عجیب تاثرات اور عجیب کیفیات رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں برکت رکھی ہے۔ امام الانبیاء دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بابرکت ہے۔ اور علماء نے برکت کے 2 معنی لکھے ہیں، ظاہری برکات بھی وہاں پر ہیں اور باطنی برکات جو ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جائے مدفن ہونے کی وجہ سے، بیت المقدس ہونے کی وجہ سے حضور کو مکہ سے اٹھایا، جب معراج پر لے کر جانے لگے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ علماء نے بڑا پیارا یہاں پر ایک نکتہ بھی لکھا ہے، فرمایا حضور مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ ام القریٰ ہے، مکہ ام الخلق ہے، وہاں ابتدا ہے، اور حضور کی تعلیمات، حضور کی پیدائش مکہ میں، پھر وہاں سے نور اٹھا، پوری دنیا میں حضور کی تعلیمات اور سنت جا کر پہنچی ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام جگمگایا ہے، مکہ بنیاد بنا ہے۔ حضور کو مکہ سے اٹھایا معراج پر لے جانے کے لیے، جو اسراء کا سفر ہے، جس کو سفر اسراء کہتے ہیں، معراج زمین سے اوپر کے سفر کو کہتے ہیں، اور ابتدا مکہ سے جو بیت المقدس کی طرف ہوئی اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو مکہ سے اٹھایا بیت المقدس لے کر گئے، حضور بھی فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب انتہا ہوگی، آگے میں آپ کے سامنے وہ حدیث لاؤں گا، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا آل ایمان کا گھر جو ہوگا، آل ایمان کا جمع جو ہوں گے، اور ایمان جو جہاں پر اکٹھا ہو جائے گا، ایمان جہاں پر جم جائے گا، فرمایا وہ شام کی سرزمین ہوگی۔ تو حضور کو بھی مکہ سے اٹھایا، ابتدا مکہ ہے، انتہا شام ہے۔ یہاں سے علماء نے نکتہ لکھا، حضور کی تعلیمات کی ابتدا مکہ ہے اور حضور کی تعلیمات کی انتہا وہ شام ہے۔ اسراء کے سفر کے اندر اشارہ کر دیا، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی حدیثیں ہیں، فرمایا جب فتنوں کا نزول شروع ہو جائے گا اس وقت آل ایمان سارے شام کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے۔ اس لیے شام جو ہے یہ بڑی بہت